السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے 20 نومبر 2024. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو بیٹھ کر وہ چینلز کو بڑا بری طرح سے ہٹ کیا گیا ہے، چاہے فائر وال کی شکل میں یا چاہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے یا کوئی اور طریقہ کار ہے جس میں ریچ بھی کم گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی نہیں آ رہے. اب بار بار بندہ کیا کہے یوٹیوب چینل والوں کو، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں یہ مسائل ہی ہیں، انٹرنیٹ اسٹیبل نہیں ہے، پھر اگر وی پی این لگائیں تب مسائل ہے. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ بھی ہوا ہے، یعنی اوور آل اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوا ہے. لیکن اس سے خیال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بیٹھ جائیں گے آرام سے تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ بیٹھیں گے. لوگ جس جدوجہد کے ساتھ آگے نکل رہے ہیں، آگے جا رہے، اور جو تیاریاں چل رہی ہیں 24 کی وہ قابل دید ہے. اس سٹیج کے اوپر جو علی امین گنڈا پور اور گوہر کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ کوئی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، دیکھیے اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے جب 24 تاریخ کا جب یہ اعلان ہوا تھا تو اس وقت بھی کمیٹی بھی طے ہو گئی تھی، باقی چیزیں بھی، اور وہ انہیں ایجنڈا وہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ اب دیکھیں منطقی انجام پر تو چیزیں پہنچ چکی ہیں، عمران خان کو اندر تو رکھنا مشکل ہی ناممکن بات ہے. اب اور کیا آگے رکھنا ہے آپ نے؟ یہ بھی تو دیکھنا نا کہ جتنا زور لگانا تھا لگا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا باقی لوگوں نے، اب آپ آگے کس بنیاد پر اندر رکھیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ریزنز نہیں ہے. دیکھیں میں اس کی وجہ بار بار پھر بتاتا ہوں جو کہ آپ لوگ سمجھنے میں آسانی رہے گی. ضمانت لگی ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اس میں ضمانت انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ہو جانی ہے. بشا بی بی صاحب آگے ہو چکی ہے، ایویڈنس کوئی ہے نہیں ایسی. دوسرا ریمانڈ کے لیے کیس جو کیا اس میں ضمانت آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے نیب کے اس کیس کے اندر، اور نیب نے کہا کہ جناب دوبارہ ری ٹرائل کی طرف نہیں جانا. ایون فیلڈ کا کیس جو کہ سکہ بند کیس تھا اس میں بھی ری ٹرائل کی باتیں ہوئی، صرف کیا نہیں تھا، ایک ویلیویشن نہیں ہوئی تھی. یعنی پراپرٹی کی ڈیٹیلیں ساری، منی ٹریل کوئی نہیں تھا، کوئی چاہے 1 روپے کی چیز ہوتی تو اس وقت نہیں تھا چیزیں. تو اب تو اس کیس میں تو کچھ ایسا ہے ہی کوئی نہیں، ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. اور ویسے بھی جو نیب کے نئی ترامیم آئی ہیں اس کے مطابق آپ زبردستی ایک چیز کی ویلیو کر کے کہہ دے کہ یہ اتنے کی ہے، یعنی 1 ارب اور اتنے کا، تو وہ آپ کہہ دے سے تو نہیں ہوگا نا. کیا آپ نے کس طرح کوئی ایکسپرٹ ایویڈنس کیا تھی؟ ایکسپرٹ ایویڈنس ایک عام آدمی، اللہ رکھے، یا محمد بوٹے، یا میں نام لے رہا ہوں، جو بھی انہوں نے بندہ چوز کیا تھا وہ اللہ رکھا محمد بوٹے کے برابر ہی تھا، تو وہ چیز بھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے اس کے اندر بھی بریت لکھی ہوئی ہے، بریت لکھی ہوئی ہے. یہ وقت پہلے دن سے آپ کو یاد ہے نیب کا قید اگر وہ اس وقت ہو گیا ہوتا تو نیب 2 بھی نہ بنتا. نیب بیسیکلی نیب 2 اس لیے کہتے ہیں جو توشہ خانہ نیب 2 والا کیس وہ بھی نہ بنتا. وہ معاملہ آیا ترمیم کے بعد ایف آئی اے کے پاس، اب ایف آئی اے نے وہ ضمانتیں جو ہے نا وہ خارج کر دی ہوئی ہیں جج نے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، لیکن چونکہ عمران خان از دا مین ٹارگٹ جس کی وجہ سے عمران خان کو اندر رکھنا مقصود ہے. تو اب عمران خان کے لیے بظاہر جو ہے نا آپ کے سامنے اکتوبر میں نے ڈیٹیں دی تھی، اب نومبر کا میں نے کہا تھا، نومبر آپ کے سامنے اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، چونکہ 20 نومبر 2024 اور آج بدھ کا دن ہے. اور یہ چیزیں آپ کی سمجھ کے لیے میں نے بتا دی ہیں. میں عمران خان کو بہت قریب بہت جلد باہر آتا دیکھ رہا ہوں. دھرنا بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا، اور جو مذاکرات کی ٹیم ہے، میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے یہ کہا انہوں نے، میں کہا جی مذاکرات ہم نے کیا کرنے ہیں، آپ کو ڈھیل کے چکر میں تو ہے نہیں، ڈیٹیلیں ساری ہیں، آنی ترامیم ستیہ ناش کر دیا، سیاسی قیدیوں کو اندر رکھا ہوا ہے، زبردستی پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں آپ. تو یہ ایسے تو نہیں چیزیں ہوتی نا. یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے نا، یہ چیزیں آپ کو اس سے لے کے. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے ڈیل چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے ڈسکشن چاہتے ہیں، ورکنگ ریلیشن چاہتے ہیں. اور عمران خان کو ان حالات میں باہر نہیں رکھا جا سکتا. یعنی سیاست کے گہوارہ میں عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان تک ہے، باقی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ ڈلیور بھی نہیں کر سکے. سپریم کورٹ مذاق بن گئی ہے. اور یہ کل آپ لوگوں نے سوال مجھ سے پوچھا کچھ دوستوں نے، تو میں بتانا چلوں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ سعید کھوسہ بنا وزارت پیٹرولیم کیس کی سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ 3 رکنی بینچ نے کیس آئینی بینچ میں بھیجا تھا، جس میں جسٹس عائشہ ملک نے کہا میں اس ریگولر بینچ کا حصہ تھی، وکیل کی استدعا پر کہ کیس آئینی بینچ میں بھیجا جائے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہر کیس آئینی بینچ کو نہ بھیجیں، اگر کسی کیس میں آئینی سوال ہو
تو اسے بھیجیں بالا عدالت نے کیس دوبارہ ریگولر بینچ کو. تو یعنی یہ ایک ابتدا ہو گئی. ایسے نہیں ہم اٹھا گئے. اور یہاں میں بتانا چلوں, میں آپ کے سامنے بار بار دہراتا ہوں, میں نے کل کے پروگرام میں بھی دہرایا کہ سپریم کورٹ میں اگر آئینی بینچ ہے تو ہائی کورٹوں میں آئینی بینچ کیوں نہیں. اور بار بار دہراتا رہوں گا, ہر پروگرام میں ذکر کروں گا. ڈالے برائے نا ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ کے بہت سے مسائل ہیں, بہت سی ایسی باتیں, میرے کئی ایسے ایشو ہیں جو کانسٹیٹیوشن ایشو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. کم از کم آئینی بینچ بنے گا, چلے سپریم کورٹ نہ سی ہائی کورٹ میں, تو کم از کم جتنے پینڈنگ پڑے ہیں ڈیسائیڈ ہو نا, بجائے یہ پینڈنگ رہنے کے. لیکن لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. کل بھی بہت اہم دن ہے, اور اس میں سیکشن 137 جس پہ عمران خان کو نااہل کیا ہے اس کیس کی سماعت ہے. اور کل میں نے اس بحث کر دیں گے, میں نے کوئی زیادہ لمبا لے کے نہیں جانا ہے اس کیس کو. یہ وہ بنیاد ہے کہ سیکشن 137 جس کی بنیاد پہ عمران خان کو نااہل کیا گیا. اب وہ کیس سامنے آ گیا, اور دوسرا ریفرنس بھجوا نہیں سکتا. آرٹیکل 63(2) کے تحت یہ اختیار نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کو خود استغاثہ دائر کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی نے بھیجنا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اگر وہ بھیجنا بھی ہے تو آرٹیکل 63(2) میں جو کیسز آتے ہیں وہی آئیں گے جو اس پیرامیٹر کے اندر آئیں گے. تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ والا جو کام ہے عمران خان کے اگینسٹ, جو یہ والا کیس فائل کیا ہوا, یہ بھی فراڈ پہ مبنی ہے. کیس ہے کوئی نہیں, عمران خان کو نااہل بھی کیا اور اس کے بعد استغاثہ میں سزا بھی دے دی. ٹھیک ہے نا جی. فیصل واڈا جو ہے وہ مان گئے ہیں. فیصل واڈا جو ہے مان گئے ہیں. کیا مان گئے؟ کہ باہر سے مداخلت ہوتی ہے, اور رجیم چینج کے وقت بھی مداخلت ہوئی تھی. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بیرون ملک سے مداخلت ہو رہی ہے, اور عمران خان کی بات پہ یقین ہو رہا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجیے گا برف پگھل رہی ہے, یا حالات کیا ہے, یا سچ بتایا جا رہا ہے. سچ بتانا ہے تو پھر چیزیں بہتری ہو. اگر سچ بتانا ہے تو پھر سچ سامنے آ کے بتائے نا. اس طرح تو نہیں ہے. ایک اور کیس اہم ہے, میں لاہور میں ہوں, کوشش کروں گا ویڈیو لنک کے ذریعے سے. وہ جو نیب کی ترمیم 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ جو کیا ہے عمران خان کا, 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ جو کیا, وہ ریمانڈ آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا. اور صرف مقصد عمران خان تھا, صرف اور صرف ٹارگٹ عمران خان تھا. اور عمران خان کو اندر رکھنے کا مقصد صرف, اور کیا تھا اس میں. اس کے علاوہ کتنے بتا دیں ریمانڈ کتنے ہوئے, ہمارے سامنے آنے کی چیز. ہمارے کو پتہ ہے کتنے ریمانڈ ہوئے, نام کے ریمانڈ ہے نا, کتنے ریمانڈ ہیں ذرا یہ بھی ذرا بتائے نا. اگر بتائیں قوم کو, یہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے کیا تھا, اور اس میں جھوٹا پرچہ بنانے پہ بھی سزا کم کر دی تھی. وہ آرڈیننس چلے, اپنی قدرتی موت مر گیا ہے, اور اس آرڈیننس کو اپنی جگہ ہے. لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ میں بات کروں کہ جناب اس پہ ایک مفصل ڈیسیجن ہونا چاہیے, کون سے اختیارات ہیں, کیا ہونا ہے, اور یہ پرسن اسپیسیفک ہے. مقصد صرف عمران خان ٹارگٹ تھا. اگلی جو بات ہے 24 نومبر کے احتجاج کی کال جو ہے نا, سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کیا ہے, اور نمٹنے کے لیے ریاستی سخت اقداموں کا فیصلہ ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایت کی ہے. یہ وزارت داخلہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے بہت کی ہے.